پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی مدت آپ دیکھ رہے ہیں مکمل ہوگی، 5 سال اگر ہو گئے. شہباز شریف صاحب کی مدت مکمل نہیں ہو سکتی ہے تو پھر کسی کی مکمل نہیں ہوگی، پھر ملک میں مارشل لا ہوگا. البتہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا، کیونکہ پریشان تو نون والے بھی ہے. جس طریقے سے جو ہے نا یہ نظام جو ہے وہ خود سر ہوتا جا رہا ہے، تو آنے والے وقت میں ان کو اپنی وزارت اور وزارت عظمیٰ جو ہیں وہ ایسا محسوس ہوگا کہ گویا ان مناصب پہ وہ بیٹے ہی نہیں ہے. تو اس وقت جو پاکستان نے سفارتی لحاظ پر پاکستان جہاں کھڑا ہے، جو کامیابیاں ملی ہیں بالخصوص ایران یو ایس کنفلکٹ میں ہم نے جو ہے بڑا کردار ادا کیا، تو اس کا بڑا کریڈٹ آپ کس کو سمجھتے ہیں، کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں، کریڈٹ تو میں تب کسی ملک کو دوں گا یا شخصیت کو دوں گا جب یہ دہشت گردی پہ کوئی قابو پا لے. اپنے مسئلے سلجھائے نہیں جا رہے ہیں اور بین الاقوامی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں. تو کون سلجھا سکتا ہے؟ کے پی میں دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ فوج کر سکتی ہیں، صرف یہ عسکری قوتیں کر سکتی ہیں. لیکن چونکہ افغانستان بھی تو انوالو ہے پاکستان میں دہشت گردی کچھ کروانے بھی میں، ہو، پراکسیز کے ذریعے بہت انڈیا طاقتور انوالو ہے. ملک ہے ہمارا، ایٹمی پاور ہیں، 26 کروڑ عوام کا ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، وسائل ہیں، ساری زندگی ڈیفنس پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے. تو لہٰذا یہ دہشت گردی جو ہیں اس کے لیے 1 مہینہ ہی کافی ہیں اگر یہ اپنے تمام وسائل اور تمام انرجیز اس کی طرف. بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کچھ دن قبل ہمارے جو ہیں بس وہ ایک جیسی صورتحال ہے کے پی کے اور بلوچستان کے. انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے دونوں علاقوں میں، اپنے پراکسس کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ یہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلے اس فتنے کو کچلنا ہوگا. اگلے الیکشن میں شیر افضل مروت صاحب کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کا ارادہ اگلے رکھتے ہیں؟ الیکشن میں مروت صاحب یا لندن میں ہوں گے یا ایمسٹرڈم میں ہوں گے یا دبئی میں ہوں گے، یا میں کم از کم سیاست پہ آپ کو کہیں پہ الیکشن لڑتا ہوا نظر نہیں آؤں گا. میرا ارادہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے آپ اتنی جلدی وہ ڈسارٹ یار ہو گئے؟ ڈسارٹ کیا کس چیز کو ہم سنبھال سکتے ہیں، سلجھا سکتے ہیں؟ جو سوچ لے کر آئے تھے، قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، وہ تو سراب ہی بن گئی. نہیں تو آپ کچھ پولیٹیشین اس میں کردار بھی ادا کر رہے ہیں، تو آپ اپنی سوچ کے ساتھ تو چل سکتے ہیں. لیکن نہیں ہو سکتا ہے. سیاسی پارٹیوں میں جو ہے مطلق العنانیت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. کوئی جو ہیں وہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، پارٹی کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا ہوگا. کوئی مانتا نہیں ہے. اندرون خانہ جو حقائق ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، میڈیا پہ اور کیمرے پہ آ کے ایسا جھوٹ بولنا، پھر چپلوسیاں کرنا، خوش آمدید کرنا، یہ ہر پارٹی میں کلچر ہے. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. علیم خان صاحب نے جو پارٹی بنائی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ علیم وہ خان کس کی ڈائریکشن میں پارٹی جا جو رہی ہے وہ مجھے صحیح ڈائریکشن میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ مجھے پاکستان کی نیکسٹ کنگ پارٹی نظر آ رہی ہے. اور جو شاہد حقان عباسی صاحب اینڈ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جس ٹریک پر جا رہے ہیں، خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر دونوں اچھے پاکستانی ہیں، اچھے دل کے لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں. لیکن یہ ان کا سفر جو ہے وہ اکیلا ہی ہے. ان کو اپنا حصہ کہیں پہ ڈالنا چاہیے. فواد چودھری صاحب، اب آپ کی باتوں سے مروت صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈس ہارڈ ہیں، کہ آپ بالکل وہ ہے نا کہ کوئی ڈسارٹ نہیں ہے نا. نا امیدی ہمیں جو ہے نظر آ نا رہی ہے. امیدی میرا تو پلیٹ فارم پی ٹی آئی تھا نا. میں نے تو، اور پاکستان کے عوام کا پلیٹ فارم پی ٹی آئی تھا. پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ تو جس نے لوگوں کو حق دلانا تھا، جمہوریت کو بحال کرنا تھا، مینڈیٹ ریکور کرنا تھا، عدلیہ کو آزاد کرانا تھا، وہ پارٹی خود ہی زمین بوس ہو گئی ہے اپنی لیڈرشپ کے کارستانیوں کے ہاتھوں، اپنے ہی لوگوں کو گرانے کی وجہ سے، اپنے سوشل میڈیا کے ہاتھوں. تو کس سے امید باندھے؟ نون سے باندھ لے، پیپل پارٹی سے باندھ لے، جو اب طاقت پاور پالیٹکس کا محور بنی ہوئی ہے. تو جس سے امید باندھنی تھی وہ امید ہی ختم ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو انقلاب آیا تھا 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں، اس انقلاب کا کچومر نکال دیا ہے پی ٹی آئی نے. اتنی بڑی سزا دی ہے پاکستانیوں کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے. نہ یہ اچھی اپوزیشن بن سکی، نہ یہ جرت سے اپنے لیڈر کو نکال سکی.
نہ ان کی خاندان کو نکال سکی، ان کی بیگم کو نکال سکی، اپنی لیڈرشپ کو نہیں نکال سکی. سارے آ کے میڈیا پہ جناب جفادری بن کے بیانات چلاتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. کیا کر سکتے تھے تم؟ 3 سال میں تم لوگوں نے کیا کیا؟ بزدل اور انتہائی ڈرے اور سہمے ہوئے لوگ ہیں. ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. تو آپ تو مروت صاحب بڑے سرگرم رکن تھے پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی میں چونکہ عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، تو آج اس نہج پر پی ٹی آئی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ہے نا جنہوں نے پی ٹی آئی کو اس مقام پہ پہنچایا ہے. میرا خیال ہے یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جو فیصلے کروا رہے ہیں سلمان راجہ ہے، علیمہ خانم ہے، اور جو ان کے ہواری ہے، خان سے یہ غلط فیصلے کروا کے پارٹی کا انہوں نے دڑن تختہ کر دیا. اب مزید چھوڑیں جی ان کو، اب لوگوں کو بتا کے میں تھک گیا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.